بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے۔ انٹرنیشنل لاء کا جو کنٹریبیوشن ہے لاء گیٹ کے ٹیسٹ میں اکارڈنگ ٹو پاکستان بار کونسل اور HEC 10 نمبر کی حد تک ہے، یعنی کہ لاء گیٹ کے ٹیسٹ میں انٹرنیشنل لاء کے پورشن میں سے 10 نمبر کے سوالات پوچھے جائیں گے۔ اس حوالے سے انٹرنیشنل لاء جو ہے بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ان MCQs کا اور ان سوالات کا جائزہ لیں گے جو کہ لاء گیٹ ٹیسٹ کے حوالے سے نہایت ہی اہم ہیں، جو کہ پہلے پوچھے گئے ہیں یا اب کی بار پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آرٹیکل 38 آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اسٹیچو پرووائڈڈ، آرٹیکل جو 38 ہے ICJ کا، یہ پرووائڈ کرتا ہے سورسز آف انٹرنیشنل لاء۔ ICJ کا آرٹیکل 38 ہمیں بتاتا ہے کہ انٹرنیشنل لاء کے سورسز کون کون سے ہیں۔ نمبر نیکسٹ، دا مین سورسز آف انٹرنیشنل لاء، اور جو مین سورسز ہیں انٹرنیشنل لاء کے وہ کون کون سے ہیں؟ تو وہ ہیں ٹریٹیز، انٹرنیشنلی کسٹمز جو ہیں یا کسٹمری لاز، اینڈ جنرل پرنسپلز آف لاء۔ تو اس حوالے سے انٹرنیشنل لاء کے جو مین سورسز سامنے آ رہے ہیں وہ ٹریٹیز ہیں، وہ کسٹمز ہیں، اور جنرل پرنسپلز آف جو لاز ہیں وہ شامل ہیں۔ نمبر نیکسٹ، واٹ از لاء آف ٹریٹیز؟ جو ٹریٹیز ہیں یہ کیا چیز ہیں؟ یہ لاء آف ٹریٹیز کیا ہیں؟ دا ویانا کنونشن on the law of treaties is an international agreement regulating treaties between states۔ ویانا کنونشن جو 1969 میں ہوا، یہ ریگولیٹ کرتا ہے ان رولز کو جو بٹوین دا اسٹیٹس کی جاتی ہیں ایز اے ٹریٹیز کی صورت میں۔ اٹ از نون ایز ٹریٹی آن ٹریٹیز۔ اس جو ویانا کنونشن ہوا 23 مئی 1969 کو، اس کو ٹریٹی آن ٹریٹیز بھی بولتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں ٹریٹی سے مراد دو یا دو سے زائد اسٹیٹس کے درمیان جب کوئی معاہدہ ہو رہا ہو تو اس معاہدے کو اگر ریٹن شیپ میں باقاعدہ ان اکارڈنس آف انٹرنیشنل لاء اگر اس کو کیا جائے رولز کو فالو، تو وہ پھر ٹریٹی بن جاتا ہے۔ نمبر نیکسٹ، a court has discretion to stay a suit if the defendant is able to show that there is another court within which the parties' dispute is more closely connected based۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کسی بھی کورٹ کے پاس ڈسکریشن پاور ہے کہ وہ کسی بھی سوٹ کے اندر اگر ڈیفینڈنٹ یہ بات کہے کہ یہ جو کیس یہاں پہ چلایا جا رہا ہے یہی کیس کہیں اور بھی بہتر یا مؤثر انداز میں چلایا جا سکتا ہے among others on the nature and practical issues، وہ اعتراض لگاتے ہیں کہ کسی بھی بات کے اوپر نیچر پہ یا پریکٹیکل کوئی بھی ایشو دے کہ وہ جو ڈیفینڈنٹ ہے اگر وہ اعتراض لگا دیتا ہے تو اس صورت کے اندر کورٹ کے پاس ڈسکریشنری پاور ہوتی ہے کہ وہ کیس کو وہاں پہ ٹرانسفر کر دے یا نہ کرے، یا اس کو سنے کیری کرے یا نہ کرے۔ دس ڈاکٹرائن از نون ایز فورم نان کنوینئنس۔ نمبر نیکسٹ، private international law is also called conflict of all laws۔ private international law کو conflict of all laws بولتے ہیں۔ نمبر نیکسٹ، foreign national in Pakistan are subject to پاکستانی law۔ جتنے بھی فارنرز پاکستان میں موجود ہوتے ہیں تو ان کے اوپر پاکستانی لاء اپلیکیبل ہوتا ہے۔ نمبر نیکسٹ، theory of command is given by، جو theory of command ہے یہ جان آسٹن نے پیش کی تھی۔ Number next, a clause within an agreement stating that any disputes or difference arising from within the agreement be governed by the laws of particular country is known as the choice of law clause۔ Number next, according to Pakistani law, a foreign judgment is conclusive as to any matter when directly adjudicated upon between the same parties except where it has not been given on the merits of the case, where it is contrary to national justice, and where it sustains a claim founded on a breach of any law in force in Pakistan۔ Number next, a dual national Pakistani who is permanently living abroad remains amenable to Pakistani law
all the times. Number next, the Vienna Convention on Diplomatic Relations was adopted in वियना का जो कन्वेंशन था डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हवाले से यह अडॉप्ट किया गया 1961 के अंदर. नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमिकेबल मीन ऑफ सेटलिंग स्टेट डिस्प्यूट्स. कॉन्सिलिएशन. दो स्टेट्स के माबैन अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो सबसे जो बेहतर अंदाज में उस डिस्प्यूट का जो एक हल है वो या उसको सेटल डाउन किया जा सकता है कॉन्सिलिएशन की सूरत में. कॉन्सिलिएशन जो है ये बेहतरीन सूरत है. नंबर नेक्स्ट, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड इन. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो हैं ये अडॉप्ट किए गए थे 1948 के अंदर या 1948 के अंदर. नंबर नेक्स्ट, just cogents are fundamental overriding principles of international law from which no derogation is permitted. They are also known as preemptory norms. Number next, the judges of the ICJ are elected by the Security Council and General Assembly. Number next, a state becomes a member of the United Nations when General Assembly admits it after recommendation of the Security Council. कोई भी स्टेट अगर वो यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बनना चाहे तो तब बनेगी जब जनरल असेंबली जो है उस स्टेट को एडमिट कर ले एज अ मेंबर एंड आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. नंबर नेक्स्ट, वियना कांग्रेस टुक प्लेस इन. वियना कांग्रेस जो है ये हुआ 1815 में. द सिक्योर. नंबर नेक्स्ट, द सिक्योरिटी काउंसिल इज प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन. सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का. यूनाइटेड नेशंस जो है ये कायम की गई 24 अक्टूबर 1945 को. नंबर नेक्स्ट, इंटरनेशनल लॉ इज लॉ इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म. इट वॉज सेड बाई ओपनहेम. ओपनहेम ने ये कहा था कि इंटरनेशनल लॉ इज लॉ इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म. नंबर नेक्स्ट, Pacta sunt servanda means a state can violate its international obligations if its interest so demand. ये एक रूल है पैक्टा sunt servanda. इसका मतलब है कि कोई भी स्टेट इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को ब्रेक कर सकती है या ब्रीच कर सकती है जब उसका उस कंट्री का इंटरेस्ट जो है ऐसा डिमांड करे. नंबर नेक्स्ट, inland waters state has exclusive jurisdictions. स्टेट्स जो हैं इनलैंड वाटर्स के अंदर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शंस रखती हैं. नंबर नेक्स्ट, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मींस अ स्टेट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर इट्स नेशनल्स इवन व्हेन दे लिव आउटसाइड द कंट्री. एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से मुराद ऐसी जुरिस्डिक्शन है जो कोई भी मुल्क अपने जो नेशनल्स के ऊपर रखता है चाहे वो किसी भी मुल्क के अंदर रिहाइश पजीर हों तो ऐसी जुरिस्डिक्शन को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बोलेंगे. नंबर नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ एक्स इंजूरिया नॉन ओरिटर जस्ट मीन्स. ये एक टर्म है, द प्रिंसिपल है एक ये ऑफ एक्स इंजूरिया नॉन ओरिटर जस्ट. इसका मतलब है अ लीगल राइट फ्लोज फ्रॉम एन इलीगल एक्ट. किसी भी इलीगल एक्ट से अगर कोई लीगल राइट जो है वो निकलता हो तो ये है प्रिंसिपल एक्स इंजूरिया नॉन ओरिटस जस्ट मीन्स. Number next, diplomatic relations are established by. डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो मुल्कों के माबैन कैसे बनते हैं. डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं ये म्यूचुअल कंसेंट से बनते हैं. जब दो स्टेट्स आपस में राजी हों डिप्लोमेसी जो नॉर्म्स अडॉप्ट करने पे और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने पे तो ये म्यूचुअल कंसेंट के ज़रिए से ही हो सकता है. नंबर नेक्स्ट, अ स्टेट कैन यूज़ फोर्स. स्टेट जो है कोई भी स्टेट किस किस सूरतों के अंदर फोर्स जो है वो इस्तेमाल कर सकती है. इन अकॉर्डेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ व्हेन इट्स ओन सिक्योरिटी सो डिमांड्स. जब उसकी अपनी सिक्योरिटी के ऊपर बात आ जाए और सिक्योरिटी डिमांड करे. नंबर नेक्स्ट, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स यूज टू रिजॉल्व. प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है ये बॉडी है जो कि काम करती है रिजॉल्व करने में लीगल डिस्प्यूट्स में between private individuals and who cross international boundaries.
پرائیویٹ انٹرنیشنل لا ایک ایسی باڈی ہے رولز کی جو کہ لیگل ڈسپیوٹس اگر پرائیویٹ انڈیویجولز کے مابین یا ایسے لوگ جو کہ انٹرنیشنل باؤنڈریز کو کراس کر جائیں ان کے مابین جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. نمبر نیکسٹ، دا پبلک انٹرنیشنل لا پروہیبٹس یونیلیٹرل یوز آف فورس by a state against another state except under the following circumstances: to repel an armed attack or in its own defense. پبلک انٹرنیشنل لا پروہیبٹ کرتا ہے کہ کسی بھی طرف سے کوئی بھی ذاتی طور پہ فورس جو ہے اس کو استعمال نہ کیا جائے ماں سوائے اس صورت میں کہ آپ کے اوپر اٹیک ہو جائے اور آپ اس کا جواب دیں یا آپ اپنے ڈیفنس کے اندر یوز آف فورس کر سکتے ہیں. ادروائز پبلک انٹرنیشنل لا پروہیبٹ کرتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. نمبر نیکسٹ، دا کانٹیگیوس زون از این ایریا آف سی بیونڈ ٹیریٹوریل واٹرز. یعنی کہ کانٹیگیوس زون ایک ایسا زون ہے جو کہ جو ایریا ہے سی کا جو بھی اس اسٹیٹ کو الاٹ کیا گیا ہے اس سے باہر ہو. نمبر نیکسٹ ہمارے پاس اویلیبل ہیں رولز ریگارڈنگ ایریل نیویگیشن واز فارمڈ ان پیرس کنونشن آف ایریل نیویگیشن ان 1919. ایریل نیویگیشن کے حوالے سے جو رولز بنائے گئے تھے یہ کنونشن پیرس کنونشن ہوا تھا ایریل نیویگیشن 1919 کے اندر. اس کے اندر رولز بنائے گئے تھے ایریل نیویگیشن کے حوالے سے. نمبر نیکسٹ ہے ہمارے پاس وارسا کنونشن 1929. وارسا کنونشن 1929 اس حوالے سے اہم ہے کہ اس کے اندر انٹرنیشنل ٹرانسپورٹیشن جو ہے گڈس کی اور جو ٹریفک ہے انٹرنیشنل اس کو ریگولیٹ کرنا تھا اور اس کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے رولز بنائے گئے تھے تو اس کو وارسا کنونشن 1929 بولتے ہیں. نمبر نیکسٹ شکاگو کنونشن ہوا تھا 1944 کے اندر. یہ انٹرنیشنل سول ایویشن کے حوالے سے جو ہے کنونشن تھا شکاگو کے مقام پہ 1944 میں ہوا. نمبر نیکسٹ ہمارے پاس ہے انٹرنیشنل سرویٹورز. انٹرنیشنل سرویٹورز ایک ایسی ایکسیپشنل ریسٹرکشن جو ہے ہر کنٹریز جو ہیں ان کے اوپر یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی جو اسٹیٹ ہے وہ مخصوص جو ہیں حالات کے اندر کسی بھی دوسری کنٹری کی ٹیریٹری کے اندر جا کے کوئی بھی مخصوص کام کر سکتے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل سرویٹور کہلاتا ہے. اس کی 4 ٹائپس ہیں بیسیکلی انٹرنیشنل سرویٹور کی. نمبر نیکسٹ مین پرپز آف ازائلم اور شیلٹر. جو مین پرپز ہے ازائلم کا وہ ایک تو وہ شیلٹر حاصل کر رہے ہیں. نمبر نیکسٹ ایکشن پروٹیکشن آن دا پارٹ آف اتھارٹیز اور پروٹیکشن حاصل کرنا ہے مختلف اتھارٹیز سے. نمبر نیکسٹ ٹائپس آف ازائلم اور ازائلم کی کچھ ٹائپس ہیں. نمبر 1 ٹیریٹوریل ازائلم and number next diplomatic asylum. Number next when asylum is granted by a state at place outside its own territories it is called diplomatic asylum. کوئی بھی کنٹری اگر کسی شخص کو asylum دے پناہ دے اور اس وقت وہ شخص جو ہے اس کی جو باؤنڈریز ہیں یا جو ٹیریٹریز ہیں اس کنٹری کی اس سے بھی باہر موجود ہو تو ایسی asylum کو ڈپلومیٹک asylum بولیں گے. یعنی کہ ایک شخص پاکستان میں موجود ہے کینیڈا کی ایمبیسی کے اندر اور اس کو کینیڈین گورنمنٹ آنے پہ ازائلم دیتی ہے تو یہ ازائلم ڈپلومیٹک ازائلم کہلائے گی. نمبر نیکسٹ پائریسی ایز این انٹرنیشنل کرائم کین بی کمیٹڈ آن دا اوپن سی اونلی. پائریسی جو ہے یہ کمٹ کی جاتی ہے. یہ جو بحری قزاق ہیں یہ جہازوں کو مال بردار جہازوں کو لوٹ لیتے ہیں تو یہ ایک انٹرنیشنل کرائم ہے اور یہ ہمیشہ کمٹ کیا جاتا ہے اوپن سیز کے اندر کھلے پانیوں میں یہ جو سمندر ہیں ان کے اندر. نمبر نیکسٹ نیوٹرل اسٹیٹس ڈو ناٹ سپورٹ آئدر پارٹی ڈیورنگ وار. کچھ اسٹیٹس نیوٹرل اسٹیٹس ہوتی ہیں جو کہ مختلف اسٹیٹس جو لڑ رہی ہوں آپس میں یا جنگ کی حالت میں وہ کسی بھی مخصوص ملک کی مدد نہیں کرتی وہ نیوٹرل رہتی ہیں تو ایسی اسٹیٹس کو نیوٹرل اسٹیٹس بولا جاتا ہے. Number next, a person may commit a crime in one state and he may run away to another state. It is called extradition. کوئی بھی شخص جو ایک جگہ کے اوپر کسی ایک اسٹیٹ کے اندر غلط کام کرتا ہے کوئی بھی کرائم کمٹ کرتا ہے اور وہ بھاگ کے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں کو ایکسٹراڈیشن کہتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ لوگ پاکستان کے اندر کرائم کرتے ہیں
کسی کو قتل کر دیا، کسی کو اغوا کر لیا اور اس کے بعد فوراً اس سے پہلے کہ پکڑے جائیں وہ باہر دوڑ جاتے ہیں کسی بھی دوسرے اسٹیٹ کے اندر، تو ایسی صورت کو ایکسٹراڈیشن بولتے ہیں۔ نمبر نیکسٹ، دا ورڈ اسائلم از لیٹن ٹرم، جو اسائلم ہے یہ لیٹن ٹرم ہے۔ نمبر نیکسٹ، وچ از پرنسپل آرگن آف یونائٹڈ نیشنز، تو جو پرنسپل آرگن ہے یونائٹڈ نیشنز کا یہ جنرل اسمبلی ہے۔ نمبر نیکسٹ، لا ریلیٹنگ ٹو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیز بین کوڈیفائڈ ان ویانا کنونشن 1964، جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ کوڈیفائی کیا گیا تھا ویانا کنونشن 1964 کے اندر۔ نمبر نیکسٹ، آئی سی جے کنسسٹس آف، آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس 15 ججز پہ مشتمل ہوتی ہے۔ مین پرپز کیا ہے آئی سی جے کا؟ یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹس کو سیٹل ڈاؤن کروانا آئی سی جے کا مین مقصد ہوتا ہے۔ جورسڈکشن آف آئی سی جے، جورسڈکشن کے حوالے سے آپ کو دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ آئی سی جے کی جورسڈکشن ہر اسٹیٹ پہ جو ہے نہیں لاگو ہوتی، یہ وہاں پہ لاگو ہوتی ہے جہاں پہ کسی بھی میٹر کے اندر دو ڈسپیوٹ ہو، دو کنٹریز کا یا دو سے زائد پارٹیز کا، تو اگر وہ کنسنٹ دونوں میوچل کنسنٹ سے وہ معاملہ آئی سی جے کے لے کے جائیں، آئی سی جے کے اندر لے کے جائیں، تو ایسی صورت میں جورسڈکشن پیدا ہو جاتی ہے آئی سی جے کی اس میٹر کے اوپر، ادروائز آئی سی جے کو کوئی جورسڈکشن اس میٹر کے حوالے سے حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح جیسے ہمارا کلبھوشن جادو کا کیس آئی سی جے کے اندر گیا، انڈیا لے کے گیا، پاکستان نے اس کو ڈیفینس کیا، اگر پاکستان اس جو کیس ہے اس کو کنٹیسٹ نہ کرتا یا جورسڈکشن آئی سی جے کی تسلیم نہ کرتا تو آئی سی جے کے پاس کوئی حق حاصل نہیں تھا وہ کیس سننے کا، یعنی کہ یہ بیس کرتا ہے آن دا کنسنٹ آف بوتھ پارٹیز۔ نمبر نیکسٹ، پرماننٹ ممبرز آف سیکورٹی کونسل، جو سیکورٹی کونسل ہے یونائٹڈ نیشن کی، اس کے کتنے پرماننٹ ممبر ہیں؟ اس کے پرماننٹ ممبر کی تعداد 5 ہے، جبکہ نان پرماننٹ ممبرز کی تعداد 10 ہے۔ نمبر نیکسٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے وار کرائمز کے حوالے سے۔ وار کرائمز کون کرتے ہیں؟ وار کرائمز جہاں پہ آرمڈ فورسز کرتی ہیں وہیں پہ پولیٹیکل لیڈرز بھی وار کرائمز کرتے ہیں۔ نمبر نیکسٹ، باؤنڈریز یوزلی ایز این امیجنیشن لائن آن دا سرفیس آف ارتھ، باؤنڈری جو ہے یہ یوزلی ایک امیجنیشن لائن ہوتی ہے زمین کی سطح کے اوپر۔ نمبر نیکسٹ جو ہے کوائنز آف باؤنڈریز، یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، نیچرل اور آرٹیفیشل۔ ویئر از، نمبر نیکسٹ، ویئر از پرنسپل سیٹ آف آئی سی جے، تو آئی سی جے کی جو پرنسپل سیٹ ہے یہ ہیگ کے مقام پہ ہے۔ نمبر نیکسٹ، یو ڈی ایچ آر is a declaration adopted by the United Nations General Assembly on 10 دسمبر 1948۔ نمبر نیکسٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے the term micronation means، micronation سے مراد small nation ہے۔ نمبر نیکسٹ، jus cogens means that if a treaty is signed between 2 independent states and any point of such treaty clashes with international law, the treaty would be void۔ جس کوگنز ایک پرنسپل ہے جس کے تحت اگر 2 اسٹیٹس جو ہیں کسی بھی ٹریٹی میں انٹر ہوں، وہ ٹریٹی جو ہے یا وہ پوری مکمل طور پہ یا اس کی کوئی بھی جو ایک پوائنٹ ہے وہ کلیش کر رہا ہو انٹرنیشنل لا سے، تو اس صورت میں وہ ٹریٹی جو ہے وہ وائڈ ہو جاتی ہے۔ نمبر نیکسٹ، سوورینٹی ان دا ریلیشنز بٹوین اسٹیٹ مینز انڈیپینڈنس، ریلیشنز کے اندر اگر ساورینٹی ہو تو یہ انڈیپینڈنس کہلاتی ہے۔ نمبر نیکسٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے واٹ از کنڈومینیم۔ کنڈومینیم سے مراد when 2 or more states exercise rights over a territory، جب 2 یا 2 سے زائد جو اسٹیٹس ہیں کسی ایک مخصوص مقام کے اوپر اپنا جو رائٹ ہے وہ ایکسرسائز کریں تو ایسی صورتحال کنڈومینیم کہلاتی ہے۔ نمبر نیکسٹ، واٹ از سکسیشن۔ سکسیشن آف اسٹیٹس از اے تھیوری اینڈ پریکٹس ان انٹرنیشنل ریلیشنز ریگارڈنگ سکسیسر اسٹیٹس۔ اے سکسیسر اسٹیٹ از اے ساورن اسٹیٹ over a territory and populace that was previously under the sovereignty of other states۔ سکسیشن سے مراد جب کوئی بھی ملک جو ہے کسی بھی دوسری اسٹیٹ کو سکسیس کر رہا ہو اور اپنی سکسیشن کے اندر لے رہا ہو تو اس صورت کے اندر وہ اس پورے علاقے کے اوپر اور جو وہاں پہ موجود جو پاپولیشن ہوتی ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ نمبر نیکسٹ، سکسیشن ہیز 2 kinds، یونیورسل سکسیشن اینڈ پارشل سکسیشن۔
नंबर नेक्स्ट, अ स्टेट मस्ट पोजेस, स्टेट के जो एसेंशियल्स हैं यहाँ पे वो बयान किए जा रहे हैं कि स्टेट के एसेंशियल क्या क्या हैं। तो स्टेट के पास सबसे पहले पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसकी अपनी एक मखसूस टेरिटरी होनी चाहिए, उसका हदूद अरबा होना चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए वहाँ पे। नंबर नेक्स्ट, वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि जहाँ पे वो दूसरे स्टेट्स के साथ रिलेशंस में एंटर हो सके। तो ये स्टेट के एसेंशियल्स या स्टेट की मुख्तसर अल्फाज में डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज डिफैक्टो रिकग्निशन, डिफैक्टो रिकग्निशन किसको बोलते हैं? De facto recognition is the process of acknowledgement a new state by a non-committal act। तो de facto recognition से मुराद ऐसी recognition है जिसके अंदर किसी भी नई स्टेट को एज अ स्टेट एक्नॉलेज किया जा रहा हो नॉन कमिटल एक्ट स्टेट की जानिब से। नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज डिजोर रिकग्निशन, डिजोर रिकग्निशन से मुराद जब एक नई स्टेट को एज अ स्टेट जो है वो रिकग्नाइज करे दूसरी स्टेट, तो ये डिजो रिकग्निशन कहलाती है। डिजो रिकग्निशन के लिए ज़रूरी है कि जो वो न्यू स्टेट है वो तमाम इंसेंशियल्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टेट के वो पूरे करे। उसी सूरत में जो है कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क को रिकग्नाइज कर सकता है और ये डिजो रिकग्निशन कहलाती है। जैसे पाकिस्तान जब एज अ स्टेट सामने आया तो सबसे पहले हमें रिकग्नाइज किया था ईरान ने। नंबर नेक्स्ट, यानी कि उन डिफेक्टो और डिजोर के अंदर फर्क ये हो गया कि डिजोर रिकग्निशन जब आ रही हो तो मुकम्मल तौर पे रिकग्निशन आ रही होती है, यानी कि किसी भी नई स्टेट को कोई भी दूसरी स्टेट रिकग्नाइज कर रही होती है एज अ स्टेट और वो तमाम के तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पूरे कर रही होती है। नंबर नेक्स्ट, द पर्सन हु डज नॉट पोजेस द नेशनैलिटी ऑफ एनी स्टेट, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्टेटलेसनेस। जब कोई भी शख्स किसी भी मुल्क की नेशनैलिटी ना रखता हो तो ऐसी सूरत में उस जो सूरत हाल पैदा होती है इसको स्टेटलेसनेस बोलते हैं। नंबर नेक्स्ट, अंडर इंटरनेशनल लॉ कॉन्फेडरेशन हैज नो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, किसी भी कॉन्फेडरेशन को आप इंटरनेशनल पर्सनैलिटी डिक्लेयर नहीं कर सकते या वो एज अ स्टेट जो है सामने नहीं आ सकती कॉन्फेडरेशन। नंबर नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रीटीज इज टू इम्पोज बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट्स हु आर पार्टीज टू इट। जो मेन ऑब्जेक्ट है ट्रीटीज का वो बाइंडिंग करना है, ऑब्लिगेशंस को उनके ऊपर लगाना है जो पार्टीज हों उस ट्रीटी की। नंबर नेक्स्ट, पैक्टा सेंट सर्वांडा मींस ट्रीटीज आर बाउंडिंग अपॉन पार्टीज। नंबर नेक्स्ट, थ्रू विच मोर ट्रीटीज में कैंसल, किन सूरतों के अंदर ट्रीटीज को कैंसिल किया जा सकता है? म्यूचुअल कंसेंट से, ब्रेकिंग ऑफ वॉर अगर जंग छिड़ जाए, या एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड अगर वो मखसूस मुद्दत जिसके लिए वो कायम की जा रही थी वो टाइम गुजर जाए तो ऐसी सूरत में ट्रीटीज जो हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज रिकग्निशन? In international law, recognition is a process whereby certain facts are accepted and endowed with a legal status which has statehood sovereignty over newly acquired territory. Number next, John Austin, Jeremy and Bentham, Hobbes and Holland are main exponents of positive school of thought. John Austin, Jeremy and Bentham, Hobbes एंड हॉलैंड जो थे ये पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट का हिस्सा थे। नंबर नेक्स्ट, ओपनहेम एंड स्ट्रैक और मेन कंपोनेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट। तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट थे, पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट और हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट। ओपनहेम और स्ट्रैक का ताल्लुक हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट से था। मैग्ना कार्टा कब हुआ? मैग्ना कार्टा हुआ 1215 के अंदर। नंबर नेक्स्ट, अंडर इंटरनेशनल लॉ पायरेट्स आर ट्रीटेड एज एनिमी ऑफ मैनकाइंड। जो पायरेट्स हैं इनको इंटरनेशनली जो है वो दुश्मन तस्वर किया जाता है इंसानियत का। नंबर नेक्स्ट, सॉवरन स्टेट्स आर दो स्टेट्स, सॉवरन स्टेट्स कौन सी होती हैं? विद द डिफाइंड टेरिटरी, जो कि अपनी एक डिफाइंड टेरिटरी रखती हूँ, दैट एडमिनिस्ट्रेट्स इट्स ओन गवर्नमेंट, जो कि अपनी एक मखसूस गवर्नमेंट रखती हूँ, एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू और डिपेंडेंट ऑन अनदर पावर। सॉवरन स्टेट से मुराद ऐसी स्टेट है जो कि अपनी हदूद अरबा भी रखता हो, यानी कि अपनी ज़मीन रखती हो, जिसके पास अपनी गवर्नमेंट हो और वो किसी भी हवाले से किसी दूसरे मुल्क पे इन्हिसार ना करती हो, तो ऐसी स्टेट को सॉवरन स्टेट बोलेंगे। नंबर नेक्स्ट, इंटरनेशनल कस्टम्स हैव यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। नंबर नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रीटीज और कॉन्ट्रैक्ट्स विच मे एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स।
Number next, is there any binding force for international law? No, there is no binding force for international law. इसीलिए ही international law को weak law भी कहा जाता है. International law is a weak law. International law has two. Number next, international law has two its kinds. पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. इंटरनेशनल लॉ की दो अकसाम है आगे, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. नंबर नेक्स्ट, इंटरनेशनल लॉ मींस दूज लॉज गवर्न द लीगल रिलेशंस बिटवीन नेशंस. इंटरनेशनल लॉ से मुराद वो तमाम कवानीन हैं जो कि इंटरनेशनली दो या दो से जायद जो नेशंस हैं या स्टेट्स हैं उनके ऊपर लागू हों. नंबर नेक्स्ट, इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट्स. नंबर नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है, इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट्स द रिलेशंस अमंग डिफरेंट स्टेट्स. इंटरनेशनल लॉ जो है वो रेगुलेट करता है डिफरेंट स्टेट्स के माबैन रिलेशंस को. नंबर नेक्स्ट, इंटरनेशनल लॉ एंड कन्वेंशनल रूल्स इंक्लूडेड. इंटरनेशनल लॉ के अंदर कस्टमरी रूल्स और कन्वेंशनल रूल्स दोनों इंक्लूड होते हैं. नंबर नेक्स्ट, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू इंटरनेशनल लॉ: legal sources, formal sources और material sources. Number next, legal sources are binding and authoritative. Number next, formal source means a source which a rule of law derive its force and validity. Number next, material sources are those sources on which a court may decide the case and give its decision. Number next, in according to Article 38, international customs recognized as source of international law. Number next, customs are considered as primary source of law.